اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اپنی بیگ سے $20 لاکھ نکالے اور ان میں آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی اس کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈ کی پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ ہمارے یوٹیوب چینل دا ورلڈ ہسٹری میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، دنیا کی امیر آدمی کی لسٹ میں ایک شخص کا نام شامل ہی نہیں ہو سکا۔ وہ نام ہے پیبلو اسکوبار۔ پیبلو اسکوبار نے لیٹ 19 کے دور میں کوکین، ڈرگس اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو اسکوبار کے ڈرگس اسمگلنگ نیٹ ورک نے حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں تباہ ہوئی اور اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طریقوں پر تھا، لیکن 1992 میں پیبلو اسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ برونئی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر پیبلو اسکوبار آج زندہ ہوتا تو آج اس کے $30 بلین $58 بلین کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر انسان ہوتا۔ پیبلو اسکوبار کی ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین صرف پیبلو اسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ پیبلو اسکوبار کی ڈرگس پر نربھر تھا۔ اس خطرناک سپلائر نیٹ ورک کو بہاماس کے ایک آئرلینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئرلینڈ پیبلو اسکوبار کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس آئرلینڈ پر ایک ایئرپورٹ تھا جہاں کوکین سے بھرے ہوائی جہاز بھی ریفیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ دن میں 5 سے 6 بار ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بیچا جاتا تھا، جو پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو 5,40,000 kg کوکین صرف امریکہ میں بیچتا تھا اور اس وقت امریکہ میں صرف 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں اسکوبار $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا جو کوکین اسکوبار $70,000 فی kg میں بیچتا تھا، وہ اسکوبار کو صرف 5,000 kg کی پڑتی تھی۔ اسکوبار پائلٹ کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی اسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بیچتے تھے، جو سال میں $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ نے 2019 میں $21 بلین کی سیل کی اور پیبلو اسکوبار نے 1980 میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا، یعنی میک ڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ ظاہر ہے یہ سارا پیسہ پیبلو اسکوبار کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کی ربر بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، صرف $1,000 کے ربر بینڈ آتے، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربر بینڈ۔ یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سال کی سیلری پیبلو اسکوبار کے پیسوں پر لگے ربر بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ پیسے پیبلو بینک میں رکھنے سے تو رہا، تو ان پیسوں کی اسٹوریج کے لیے اس آئرلینڈ پہ بہت بڑے بڑے گودام ہوتے تھے جن میں ڈرمز کے اندر کیش اسٹور کیا جاتا تھا۔ اسٹور کیے گئے پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا تو پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے پیبلو اسکوبار روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتا تھا، تو پیسوں کو وزن کر کے پیسے گنے جاتے تھے اور وزن کر کے ہی اس کی گڈیاں بنائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پیبلو پولیس سے بچنے کے لیے میڈلٹ کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔
اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر اس میں آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا کے انٹرویو میں بیان کی تھی، اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام خوفناک ہوتا ہے۔ 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے، اس کو ساری دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔